وقال تعالى في موضع آخر أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ بزرگان دین، نوجوانان ملت اور دیگر سامعین کرام، ہمارے اسلاف نے قرآن و سنت کی روشنی میں بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں جن میں بڑی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں۔ انہی میں سے ایک قول علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم العقل۔ شیخ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان کے اختلافات وہ کتاب ہی ختم کر سکتی ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتاری ہے۔ اگر لوگ اپنے اختلافات کو اپنی عقلوں سے حل کرنا چاہیں گے تو انسانوں میں سے ہر ایک کے پاس عقل ہے، انسانوں میں سے ہر ایک عقل رکھتا ہے۔ پھر آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ ایک شخص ایک ہی چیز کو اپنی عقل و فہم کے مطابق صحیح کہہ رہا ہوگا، وہیں دوسرا شخص اسی چیز کو اپنی عقل و فہم کے مطابق غلط کہہ رہا ہوگا۔ اختلافات ختم ہونے کے بجائے اختلافات اور زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آج کل انسانیت اور ہیومینٹی کے نام پہ بہت سی چیزیں سننے کو ملتی ہیں، اور یہ تو آپ نے بعض مسلمانوں سے بھی سنا ہوگا کہ پہلے انسان ہیں بعد میں مسلمان ہیں۔ آپ ذرا ان انسانیت اور ان ہیومینٹی کا نعرہ لگانے والوں سے جا کر پوچھیے کہ یہ کون سی انسانیت کی بات کرتے ہیں، کون سی ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں؟ بھلا اس انسانیت اور اس ہیومینٹی کا کوئی معیار اور کوئی کرائیٹیریا متعین ہے؟ ایک شخص ایک ہی چیز کو انسانیت کے نام پر صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا شخص اسی چیز کو انسانیت کے نام پر غلط کہہ رہا ہوتا ہے۔ بھلا اس انسانیت کا کسی نے کوئی معیار بنا رکھا ہے؟ موٹی موٹی چیزوں کے سلسلے میں تو آسانی سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے۔ لیکن جہاں آپ تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے، جہاں آپ تھوڑی سی باریکی میں جائیں گے، ہر چوتھا بندہ آپ کو انسانیت کے نام پر ہی اختلاف کرتا ہوا نظر آ جائے گا۔ ہر ایک نے اپنی اپنی عقل و فہم کے مطابق انسانیت کا معیار بنا رکھا ہے۔ ایک شخص ایک ہی چیز کو انسانیت کے نام پر صحیح کہہ رہا ہوتا ہے اور وہیں دوسرا شخص اسی چیز کو انسانیت کے خلاف سمجھ کر اسے غلط کہہ رہا ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معاملے کو بلیک اینڈ وائٹ کی طرح نہ دیکھتے ہوئے اس کے کچھ پوائنٹس کو صحیح بتا رہے ہوتے ہیں اور کچھ پوائنٹس کو غلط بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوائنٹس اس کے صحیح ہیں، یہ پوائنٹس اس کے غلط ہیں۔ حالانکہ وہ جن پوائنٹس کو صحیح بتا رہے ہوتے ہیں ان کے صحیح اور غلط ہونے میں بھی 50 لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، اور وہ جن پوائنٹس کو غلط بتا رہے ہوتے ہیں ان کے بھی صحیح اور غلط ہونے میں سینکڑوں لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ اور پھر اگر ان اختلافات میں شدت برتی جائے، جذبات سے کام لیا جائے تو ان اختلافات کے نتیجے میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ تو یہی شیخ نے کہا کہ اگر لوگ اپنے اختلافات کو، اپنے معاملات کو اپنی عقلوں کی طرف لوٹائیں، اپنی عقلوں سے حل کرنا چاہیں گے تو یہی انجام اور نتیجہ ہوگا، کیونکہ ہر ایک کے پاس عقل ہے، کوئی کسی سے کم تھوڑی ہے۔ اسی لیے صحیح بات یہ ہے کہ حقیقت میں انسانوں کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اسے وہی ذات بتا سکتا ہے جس نے اس انسانیت کی بلڈنگ کو کھڑا کیا ہے، جس نے انسانوں کو اور اس پورے کائنات کو بنایا ہے، جس نے انسانوں کو یہ عقل و فہم دیا ہے، وہی ذات یہ بتا سکتا ہے۔